ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المشتقى وعلى آله الصدق والصفاء وأصحابه التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم سید عالم فخر عالم و بنی آدم سیاح لامکاں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآنوار میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا ہاشمی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین، پچھلی 3 تقریریں آپ حضرات نے مختلف عناوین پر سماعت فرمائی. آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال. حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اس کا ذکر اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کم ہے اور موضوعات بہت ہیں. خلفائے راشدین کے بارے میں بھی آپ کو سننا ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر ہونا ہے، پھر حضرت فاطمہ ہے، امام حسن ہے، حسین ہے، باقی شہدائے کربلا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اس تعلق سے کچھ باتیں، اور جو آیت میں نے تلاوت کی یہ اسی پر دلالت کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا، وداع کے معنی ہوتا ہے بس رخصت ہونا، کسی کو رخصت کرنا، اس کو وداع کہہ رہے ہیں. چونکہ حضور کی زندگی کا وہ آخری سال تھا، ظاہری زندگی کا، ورنہ حضور تو آج بھی زندہ ہے. یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں، اور کچھ مخصوص حضور کے غلام آج بھی ان کی محفلوں میں پہنچتے ہیں. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن عام آنکھوں سے حضور پوشیدہ ہیں، روپوش ہیں. تو وہ حج آپ نے فرمایا
تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور اس حج کے دوران بارہا حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے، جس کو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جس کو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ فرماتے شاید آئندہ میں نہ ملوں تمہیں، گویا اشارہ تھا جدائی کا، اشارہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 1 سال پہلے ہی حضور نے اشارہ فرما دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ کب موت آئے گی، میں کہتا ہوں ہاں، ذاتی طور پر کسی کو علم نہیں، جسے خدا علم دے دے اسے بھی معلوم نہیں ہے۔ 1 سال پہلے، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے بھی جدائی کی بو آ رہی ہے، یعنی انسان جس غرض سے جہاں جاتا ہے وہ کام پورا ہونے کے بعد پھر وہ واپس آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا دین اسلام کو پھیلانے، حضور کا کام پورا ہو گیا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارا دین پورا کر دیا، کامل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، تمہاری یہ اللہ نے اسلام کو پسند کیا۔ یہاں بھی جب کام پورا ہو گیا تو جو کام کے لیے، جس کام کے لیے جو دنیا میں آئے تھے، تو ان کو جہاں سے آئے تھے وہاں تو جانا ہے، کیا بھی ہوا تھی۔ بلکہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں فتح مکہ کا ذکر، اور یہ ذکر ہے کہ لوگ جوگ در جوگ، جماعت در جماعت آ کر مسلمان ہوں گے، جماعت در جماعت آ کر مسلمان ہوں گے۔ یہاں بھی وہی جدائی کی بو آ رہی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کی زندگی اختیار کرے، چاہے آخرت کی زندگی، اس بندے نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سنے تو رونے لگے، مزاج ثنا سے مصطفیٰ تھے نا، رونے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تب سب دوسرے صحابہ کی آنکھیں کھلی، ہم جسے آج سمجھتے ہیں ابوبکر نے تو پہلے سمجھ لیا تھا، پہلے سمجھ لیا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی، حضور نے استغفار، تسبیح اور تحمید کی کثرت شروع کی۔ اس میں نا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کثرت شروع کر دی، بہت زیادہ آپ استغفار پڑھنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے، اللہ کی تمجید اور تحمید آپ بیان فرمانے لگے۔ پھر یہ سفر کا، بلکہ اسی سال حضور نے حضرت جبریل کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ فرماتے تھے، اس سال 2 مرتبہ فرمایا۔
ہر سال 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا، اس سال 20 دن کا۔ 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ آپ نے فرمایا، جبریل پڑھتے آپ سنتے، آپ پڑھتے اور جبریل سناتے۔ سفر کے آخری ایام تھے، سفر المظفر کا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر کا درد شروع ہوا اور دھیرے دھیرے بخار آنا شروع ہوا۔ بخار کی شدت بڑھی، بہت تیز بخار۔ صحابہ آتے اور دیکھتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ کو بہت زیادہ بخار ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے جس کا جتنا درجہ اونچا ہے آزمائش بھی ویسی ہے، آزمائش بھی ویسی ہے۔ بہرحال وہ مرض آپ کے لیے مرض وصال تھا، آپ کے لیے مرض وصال تھا۔ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو آپ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھے، ان کے ہاں کی باری تھی، اور پھر تمام ازواج امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ رہنے لگے۔ بیماری کبھی کم ہوتی، کبھی بڑھ جاتی۔ اس میں آپ نے ایک دفعہ انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا اور وصیت کی اور فرمایا، دیکھو اب یہ ہماری تمہاری جدائی کے وقت قریب آ چکے ہیں، میں تمہارا پیش رو ہوں، کل میدان قیامت میں حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، میں تمہارے ایمان کا گواہ ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ ہوں۔ غور تو کرو، ایمان کا گواہ حضور، اعمال کے بھی گواہ۔ اعمال تو بہت سب ایسے نہیں ہے نا کہ سب ظاہر ظہور آپ نے اپنے نماز پڑھی ٹھیک ہے، سب نے دیکھا، لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ آپ بستر پر جا کر کوئی وظیفہ پڑھیں تو کون جانتا ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی قریب ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ہم چپکے سے ہم خود جانیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا ہے، تجھ پہ تمہارے ایمان کا گواہ ہوں، اعمال کا گواہ ہوں، ایمان کا گواہ، اعمال کا گواہ۔ بخار شدت اختیار کر جاتا، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے وصیتیں کرنی شروع کی۔ وصیتیں اس عالم میں بھی فرماتے الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جو تمہارے ملک میں ہے ان کا خیال کرنا، اس عالم میں بھی۔ اور بلکہ طبیعت جب زیادہ یہ ہوئی تو آپ مسجد تک پہنچ نہیں سکے، مسجد تک۔ حضرت بلال آئے، الصلاۃ الصلاۃ، روزانہ کا معمول تھا، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، آقا کی آنکھیں کھلی، فرمایا کون؟ عرض کیا میں آپ کا غلام بلال۔ حضور صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں سب انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نرم طبیعتیں والے ہیں، وہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے اور کھڑے ہو نہیں سکیں گے، وہ
تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھے. تیسری بار فرمایا گویا خلافت کی طرف اشارہ تھا. حضور کی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نمازوں کی امامت فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں جو دین کا ہمارا امام تھا, دنیا کو عطا امام ہم نے انہیں بنایا. دین کا نماز دینی امور ہے نا, دین کا امام جو بنا, پھر ہم نے خلیفہ اول حضور کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام ہم نے انہیں چنا, کیونکہ دین کا امام رسول اللہ نے چن لیا تھا, ہم نے چنا. بہرحال تقریباً 5 دن ہو گئے تھے, صحابہ نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا, بے چین تھے, دیکھا نہیں تھا. ایک دن صبح صحابہ کی جب بے قراری پڑی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, دونوں دستہائے نبوت کو رکھا, اور پاؤں آپ کے زمین سے لگ رہے تھے. مسجد شریف میں آئے, لوگوں نے دیدار کیا, چیخیں نکل گئی صحابہ نے, دیکھا نہیں تھا. تو صحابہ کا حال جانتے ہیں, اللہ اکبر. ایک صحابی کا ذکر میں نے پڑھا, وہ مدینہ شریف کے قریب کسی دیہات میں رہتے تھے, کھیت میں کام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, انہیں پتہ نہیں تھا, یہ تو معلوم تھا کہ حضور بیمار ہیں. کسی نے جا کر خبر دے دی. وہ کھرپی جس سے کھیت کھود رہے تھے اس کو وہیں رکھا اور سیدھے آئے مدینہ شریف. حضور کے رخے پر انور کو دیکھا اور ہاتھ اوپر کیے, کہا مولا ان آنکھوں نے تیرے حبیب کو دیکھا, اب کچھ نہ دیکھے. ان آنکھوں نے تیرے حبیب کو دیکھا, اب یہ کچھ نہ دیکھے, آنکھیں لے لے. اب مزہ ہی نہیں ہے دنیا میں کہ ان آنکھوں سے کچھ اور دیکھے. تیرے حبیب کو دیکھا, اب لے لے. فوراً نابینا ہو گئے, فوراً نابینا ہو گئے. اعلی حضرت نے بڑا پیارا شعر فرمایا, فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. حضور کی یاد آتی تو سب غم بھول جاتے, سب غم بھول جاتے. یہاں تک کہ حضور نے وصیت فرمانی شروع کی اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا, 3 سفید کپڑوں میں کفنانا, اور مجھے فلاں فلاں غسل دے. حضرت علی سے فرمایا اور کچھ لوگوں سے فرمایا, اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی مجھے برہنہ دیکھے گا اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. پردے کا مکمل انتظام کیا گیا. فرمایا غسل دیتے وقت فرشتے تمہاری مدد کریں گے, فرشتے تمہاری مدد کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور کے وصال کے بعد ان کا حافظہ بہت بڑھ گیا تھا, یادداشت, بہت کچھ بھولتے ہی نہیں تھے. پہلے تو کبھی کبھی بھول بھی جاتے تھے, لیکن حضور کے وصال کے بعد جو بھی سن لیتے یاد رہ جاتا. کسی نے پوچھا اے علی یہ معاملہ کیا ہے, کبھی تو بھول بھی جاتے تھے, بھولتے ہی نہیں, جو سن لیتے گویا وہ نقش کل حجر ہو جاتا ہے. کہا صحیح ہے. آخر ایسا فیضان, تو فرمایا حضور کو غسل دے رہا تھا, آپ کی پلک شریف میں پانی کا ایک بوند تھا, اسے میں نے اپنے ہاتھ کے تلوے میں لیا اور پی گیا. اس دن سے میرا حافظہ پڑ گیا, اس دن سے. آقا کریم علیہ السلام, مختصر سنا رہا ہوں, بہت لمبے واقعات ہیں, کئی دن بیان ہو سکتا ہے. بستر علالت پر ہیں, حضرت جبریل آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے.
اور فرما رہا جبریل جا کر پوچھو میرے حبیب کے مزاج کیسے ہیں. کیا شان ہے. اللہ پوچھ رہا ہے میرا حبیب طبیعت کیسی ہے, مزاج کیسے ہیں. اے جبریل بہت غمگین ہوں, بہت غمگین ہوں. کہا یا رسول اللہ کس چیز کا غم ہے. فرمایا مجھے اپنی امت کا خیال آ رہا ہے, مجھے اپنی امت کا, کہ میری امت کمزور ہے, میری امت کی عمریں کم ہیں, میری امت کمزور ہے, پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جبریل اس وقت کیا تیار ہے. کہا یا رسول اللہ جنت سجا دی گئی ہے, جہنم کو اس وقت بجھا دیا گیا ہے, حور و غلما استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کہا جنت دوزخ کی بات مت کرو, میری امت کے لیے کیا ہے. حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں گئے, پھر واپس آئے. اے یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ عورت مرد اپنی زندگی سے یعنی اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لیں گے, اللہ بخش دے گا, اللہ بخش دے گا. میرے آقا رو رہے. جبریل 1 سال بہت ہے, 1 سال بہت ہے. پھر گئے رب سے عرض کیا جبریل نے تیرے محبوب رو رہے امت کی یاد میں, اور کہہ رہے ہیں 1 سال بہت ہے. کہا جبریل جا کر کہہ دو 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرنے میں معاف کر دوں گا, بخش دوں گا. آقا رو رہے. کہا جبریل 1 مہینہ بھی بہت. پھر گئے جبریل, مولا تیرے حبیب کہہ رہے 1 مہینہ بھی بہت. کہا جبریل جا اور کہہ دے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے تو میں بخش دوں گا. پھر بھی حضور رو رہے. جبریل 1 ہفتہ بھی بہت ہے. پھر گئے اور آئے. کہا اللہ نے فرمایا 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بخش دوں گا. پھر رو رہے ہیں. جبریل 1 دن بھی تو بہت ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, شیطان کی شرارت موت کے وقت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایمان اس وقت بھی لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے. کبھی ماں کے بھیش میں اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے, کبھی باپ کے بھیش میں اگر دنیا میں باپ نہیں ہے, دوستو احباب کے بھیش میں وہ آ کر کے انسان کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے. 1 دن بھی بہت ہے. پھر جبریل گئے اور آئے, رب کا سلام سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ. اللہ فرماتا 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لے تو بخش دے گا. میرے آقا پھر عرض کرتے مولا 1 گھنٹہ بھی بہت ہے. پھر اللہ کا حکم آیا, جبریل لے کر حکم آئے اور سنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح نکلنے کی تیاری ہوگی, زبان لڑکھڑاتی ہوگی. اس عالم میں بھی کوئی نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اپنے گناہ سے توبہ کر لے, اللہ تواب الرحیم ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اسے بخش دے گا. اسے دیکھ رہے ہیں آقا کا کرم. آخری وقت ہے نا. اور آپ نے میلاد النبی کے جلسے میں سنا ہوگا کہ حضور پیدا ہوئے تو زبان پر تھا رب حبلی امتی. پیدا ہوئے تو امت کی یاد, اب دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کی یاد کیا رہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ اور آیا. حضرت جبریل سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہے. کہ یا رسول اللہ ان کا نام اسماعیل ہے, یہ آسمانی دنیا کا فرشتہ ہے, 1,00,000 فرشتوں کا حاکم ہے. ان میں جو 1,00,000 ہیں ہر فرشتہ وہ اور 1,00,000 کے فرشتے کا حاکم ہے. شب معراج اس فرشتے نے آپ کا دیدار کیا تھا, آپ کی زیارت کی تھی, اور انہیں پتا چلا کہ زندگی کا آخری زندگی کے ایام ہیں حضور کے, تو انہوں نے رب سے عرض کیا مولا ان کی حیات ظاہری میں ایک بار دیدار اور کرا دے, ایک بار زیارت اور کر لوں. اللہ نے اجازت دی اور میرے ساتھ آئے. اللہ نے اجازت دی. اتنے میں
ایک آواز آئی دروازے کے باہر سے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و بعدن الرسالہ هل ادخل؟ اے اہل بیت نبوت تمہیں سلام ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ کا مقام سمجھیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور تو اپنے حال میں ہے، بیماری شدت پر ہے۔ 3 دفعہ آواز تھی، میری آقا کی آنکھ کھلی، فرمایا فاطمہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی وہاں موجود، فاطمہ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابا جان کوئی 3 دفعہ ہو گیا یہ اجازت اندر آنے کی چاہ رہا ہے، کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم کون ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، دوست کو دوست سے الگ کر دیتا ہے، گھروں کو ویران کر دیتا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، آج تیرے باپ کے ہاں آ کر اجازت مانگ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ کیا شان ہے کہ ملک الموت بھی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، کسی سے اجازت مانگتے ہو؟ آتے ہیں، وقت آ گیا، روح نکال لیتے ہیں، لیکن اجازت چاہ رہے ہیں۔ اجازت ملی، ملک الموت آئے، میرے آقا نے فرمایا اے اسرائیل اے ملک الموت، کس لیے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی جیسی مرضی، آپ دنیا سے جانا چاہیں تو میں روح قبض کر لوں اور نہ چاہیں تو آپ کا دیدار کر کے چلا جاؤں۔ حضور جبریل کی طرف دیکھنے لگے، حضور جبریل کی طرف دیکھنے لگے، یعنی گویا اشارہ ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کا مشتاق ہے، حور و غلماں سب بنا کر کھڑے ہیں، جنت کا داروغہ خود جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، 7 جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی فرمایا کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو آج لے لے۔ باہر صحابہ ہیں، اندر یہ معاملات ہیں، کسی کا کوئی حق ہے، ذرا غور کرو حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ واقعہ تو مجھے پہلے سنانا چاہیے تھا، یہ پہلے پیش آیا جب حضور اصحاب انصار و مہاجرین کو حضور نے بلایا اور ممبر پر آپ نے خطبہ دیا، اس وقت کی بات ہے، اب تو یہ آخری وقت ہے، لیکن اس وقت کی بات مرد سن لیجیے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہے کسی کا حق تو آج مجھ سے مانگ لے۔ کسی نے کہا حضور 3 درہم میرا ہے، حضور نے فرمایا دے دو اس کو، اور کسی نے کچھ کہا، کئی واقعات ہیں، انہیں دے دیا گیا، حالانکہ حضور پر کسی کا کوئی حق نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ یہ وہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اتنے اتنے لوگ بے حساب بخشے جائیں گے، بے حساب۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوں، کہا تو بھی ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک موقع پر آپ صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور وہ کوڑا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، تو ٹھیک ہے میری پیٹھ حاضر ہے، میری پیٹھ حاضر ہے، وہ کوڑا منگوایا گیا۔ صحابہ التجا کرنے یا رسول اللہ ہم اپنی پیٹھ پر ایک نہیں جتنا چاہیں عکاشہ کوڑے مار لیں، ہم تیار ہیں۔ کہا نہیں، جس کے ذمہ حق ہے جس سے لینا ہے اس سے لے۔ کہ چل بدلہ لے لے عکاشہ۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کے ہاتھ سے کوڑا مجھے لگا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، یعنی پیٹھ کپڑے سے خالی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی قمیص مبارک اوپر کی، لے لے بدل. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی بڑے جذبے میں آ گئے، گھوڑا کو ایک طرف پھینکا، حضور کے جسم سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، عکاشہ کی کیا مجال کہ آپ سے بدلہ لے؟ یہ سارا ہیلا بہانہ اس لیے کیا، آپ کی زبان سے میں نے سنا تھا جس کے جسم حضور کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا جہنم کی آگ حرام ہوگی. یہ جو کچھ کیا اس لیے کیا، تو یہ بیچ میں آنا تھا. میں نے ابھی آپ کو سنا تو حضور کا آخری وقت ہے، ملک الموت موجود. ملک الموت ٹھیک ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند ہے، روح قبض کر. حضور نے اس سے پہلے ساری باتیں فرمائی، پہلے کون نماز پڑھے گا، اس کے بعد کون پڑھے گا، اس کے بعد کون پڑھے گا. فرمایا کہ میرے کمرے میں مجھے اکیلے چھوڑ کے باہر جانا، میرا رب ہوگا اور میں ہوں گا. امت کے بارے میں رب سے جو عرض کرنا ہوگا میں کر لوں گا. اس کے بعد جبریل آئیں گے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، وہ جنازہ پڑھیں گے. پھر میکائیل آئیں گے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنازہ پڑھیں گے. پھر اسرافیل آئیں گے، اسرائیل خود ملک الموت آئیں گے. پھر اس کے بعد اہل بیت کے مرد آئیں گے. اس کے بعد پھر انصار مہاجرین، یہ سب آئیں گے. وہ نماز کیا تھی؟ دو قول ہے، ایک تو یہ کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک قول یہ ہے بس حضور پر صلاۃ و سلام تھا، حضور پر صلاۃ و سلام تھا. ملک الموت اپنا کام کر رہے ہیں، قریب میں پیالے میں پانی تھا، حضور بار بار اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر جو ہے چہرے کو تر کرتے ہیں. اور آخری وقت میں آپ کی زبان پر تھا اللہم بررفیق الاعلی، اور کہتے پسینہ نکلا اور ایسا نکلا کہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اور حضور کی روح پاک قفس انصری سے پرواز کر گئی. اور کیا ہوا؟ مدینے میں کوہرام مچ گیا، قیامت آ گئی. صحابہ تھانے مار مار کے رو رہے ہیں، بلکہ حضرت عمر کو تو یقین نہیں تھا کہ حضور وصال کیے. نہیں پھر آرام فرمانے ننگی تلوار لے کر باہر نکلے گا، جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہوا تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے. حضور نے وصال نہیں کیا، انتقال نہیں کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور وہی آیت جو میں نے آج موضوع سخن بنایا، اس آیت کو پڑھی تو سب کی آنکھیں کھل گئی. تو قرآن ہم نے بھی پڑھا تھا لیکن یہ آیت ذہن میں نہیں تھی، یہ آیت ذہن میں نہیں تھی. بہرحال حضور کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور قبر میں اترے. حضرت قسم بن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے، ایک تھے فضل قسم، یہ حضور کے چچیرے بھائی تھے. یہ بھی قبر میں اترے اور آپ سب سے بعد میں نکلنے والوں میں سے یہ تھے، قبر پاک سے بعد میں نکلے. ان کا کہنا ہے کہ جب بعد میں نکلا تو میں نے حضور کے کفن کا بند کھولا اور چہرے سے میں نے سوچا آخری دیدار کر لوں. اب تو قیامت تک ظاہری دیدار نہ ہوگا، آخری بار حضور کا دیدار کر لوں. چہرے سے میں نے کفن ہٹایا تو زبان ہل رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگا دیے. اس عالم میں بھی حضور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میرے عزیز و دوستو پھر تو کوہرام مچ گیا. حضور نے فرمایا تھا میرے وصال کے بعد جو آئے میرے دیدار کے لیے ان کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا. جو بھی آتے سلام کہا جاتا. کتنے تو ایسے لوگ تھے آتے اور روزے پاک پر آ کر گر پڑتے انتقال ہو جاتے. ایسی بھی واقعات ہیں کتابوں میں. حضور کو نہ دیکھ کر حضور نے وصال سے پہلے حضرت معاذ بن جبل کو
یمن کا قاضی بنا کر، چیف جسٹس بنا کر بھیجا تھا. وہ یمن میں تھے، سو رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی تو یہاں ہے؟ رسول اللہ بیمار ہے. پھر ایک دفعہ آواز آئی تو یہاں ہے؟ رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت معاذ وہاں سے نکلے، معاذ بن جبل آئے، صحابہ نے انہیں حضور کا سلام پہنچایا، سارے حال سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ حضور کو نہ دیکھ کر بار بار جو ہے ایسی تکلیف ہوتی، بے ہوش ہو جاتے. اور پھر مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. ایک دن سو رہے تھے، حضور خواب میں آئے. کہا بلال مجھ سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، مجھ سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. راتی کے وقت خواب سے بیدار ہوئے اور جانور تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. دیوانے تھے نا، ان کو ایسا لگا کہ شاید حضور پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. آئے ادھر دیکھا ادھر حضور تو ہے ہی نہیں، حضور تو ہے ہی نہیں. روزے کے پاس پہنچے، بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش آیا تو لوگوں نے جو ہے ان سے فرمائش کی کہ اے بلال وہی اذان سنا دو جو حضور کی حیات ظاہری میں سناتے تھے، وہی اذان سنا دو. حضرت بلال فرماتے کہ میں نہیں اب اذان سنا سکتا. جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حضور کو سامنے دیکھ لیتا تھا، اب کس کو دیکھوں گا؟ مجھ سے ضبط کی اب تاب نہیں ہے. لوگوں نے سوچا اس میں حضرت امام حسن اور حسین کو واسطہ بنایا جائے، ان کی بات نہیں ٹالیں گے. حضرت امام حسن حسین کو بلا کر لائے اور ان سے کہا کہ آپ دونوں ان سے کہیں کہ آزان دیں. حضرت بلال نے آزان دینی شروع کی. جب مدینے کی گلی کوچوں میں آواز پہنچی، عورت مرد سب نکل آئے کہ رسول اللہ کے مؤذن آ گئے. بچے یہ کہتے کہ حضور کے مؤذن آئے تو اب حضور بھی آ گئے ہوں گے. بچوں کی تو بچپنے جیسی سمجھ ہوتی، مؤذن آ گئے تو حضور بھی آئے ہوں گے. بڑا عجیب سما تھا جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، حضور کو نہ دیکھ کر گچ کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو. تو ہوش آیا تو سواری پہ سوار ہوئے ملک شام چلے گئے. میرے دوستو بزرگوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال کی باتیں اور واقعات حضرات کے گوشے گزار کیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے وصال سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا. میرے حجرے میں 3 چاند، ایک دفعہ ایک چاند اترا اور غائب ہو گیا، ایک پھر دوسرا چاند اترا اور غائب ہو گیا، اور تیسرا چاند وہ بھی غائب ہو گیا. اس کی ابتدا حضرت خدیجہ نے دیکھی تھی کہ چاند اچانک میری گود میں اترا اور شرق و غرب، جنوب و شمال سب اس کی روشنی سے منور ہو گیا. یعنی تعبیر یہ تھی کہ حضور نے مجھ سے نکاح کیا. اور پھر ان کے ایمان لانے والوں میں پہلی خاتون حضرت، ان پر ایمان لانے والوں میں پہلی خاتون حضرت خدیجہ ہے ابتدا. اور حضرت عائشہ نے جو خواب دیکھا، چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا، اپنے والد سے پوچھا ابا ایسا خواب دیکھا ہے. جب حضور کا وصال ہوا اور اسی حجرے میں حضور کا روضہ بنا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی یہ پہلا چاند ہے جو اترا تھا تیری گود میں اور غائب ہوا، کہ محمد الرسول اللہ ہے. پھر دوسرا چاند حضرت ابوبکر صدیق خود، تیسرا چاند حضرت عمر فاروق، چونکہ دونوں حضور کے پہلو میں ہیں، دونوں حضور کے پہلو میں ہیں اور پھر اٹھیں گی بھی تو ساتھ. ایک دفعہ ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے ابوبکر صدیق کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے. ایک چاند حضور، دوسرے چاند حضرت صدیق اکبر، تیسرے چاند فاروق اعظم. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی فیضان سے شہدائے کربلا کی روحانی توجہات سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.